جو حالات ہیں اس وقت چین کے لیے چیلنجنگ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے تائیوان کو ہم نے چین کے ساتھ پیسفلی نیگوشیٹ کر کے انٹیگریٹ کرنا ہے. فورس کا استعمال بھی کرنا پڑا تو چائنا اس کے لیے تیار. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کے تحت سی پیک آتا ہے وہ ٹاپ 5 پرائرٹیز میں اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوا. ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہے کہ اگر اس وقت بی آر آئی کی بجائے چین کا ایک مختلف تھوڑا زاویہ بن رہا ہے تو ہم سی پیک کے اندر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو کیسے مینج کریں. السلام علیکم دوستو. آج کل چین میں کمیونسٹ پارٹی کی بہت بڑی کانگریس چل رہی ہے. ہر 5 سال کے بعد یہ اجلاس ہوتا ہے. اس میں بڑے بڑے عہدے ہیں یا تو ریٹین کیے جاتے ہیں یا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جو پولٹ بیورو ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین قیادت یعنی سیکرٹری جنرل اور جو صدر بھی ہوتے ہیں ملک کے ان کی بھی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن 2012 کے بعد سے مسلسل صدر شی جن پنگ نے اپنا یہ پورٹ فولیو سنبھالا ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک افتتاحی تقریر بھی کی پہلے اجلاس میں اتوار کے روز اور اپنی ایک ویژن پیش کی چین کے حوالے سے, چین کے اندرونی معاملات اور چین کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو ہم نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اپنے آپ کے جانا پہچانا چہرہ ہے ہارون شریف صاحب ہیں, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں. چین کے ساتھ بھی ان کا صلاح مشورہ جاری رہتا ہے, گہری نظر ہے ان معاملات پہ. تو ہارون صاحب, شی جن پنگ کی آپ نے تقریر پڑھی ہوگی, سنی ہوگی. اس کے اوپر آپ نے ایک بڑا مزیدار سا ٹویٹ بھی کیا تھا. تو یہ بتائیے کہ ان کی تقریر کے اہم ترین نکات کیا تھے, کس چیز پہ ان کا فوکس تھا؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ اس وقت چین میں ہو رہی ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے ایک سمت کا تعین کیا جا رہا ہے. اور اس سمت کے تعین اور نئی جو وہ سلیکشنز ہوں گی, سینٹرل کمیٹی کی ہوگی, سیکرٹری جنرل کی ہوگی, اس کا پاکستان, چین اور خطے کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اور پاکستان کا تو ڈائریکٹ اس سے لنک بنتا ہے. تو جو انہوں نے مجھے سمجھ آیا ہے جو ابھی تک کی ڈیلیبریشنز ہیں پہلے دن کی, although یہ اجلاس تو پورا ہفتہ چلے گا, کہ ہر 5 سال کے بعد کانگریس ہوتی ہے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی, جس کے اندر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سال کے لیے کیا ایجنڈا ہے. تو انہوں نے شی جن پنگ جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور چین کے صدر بھی ہیں دوسری ٹرم میں, انہوں نے جو اگلا رکھا ہے اپنا ایجنڈا, پہلے تو انہوں نے اپنی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے غربت کو کیسے ختم کیا, ہم نے یہاں خطے کے اندر شیئرڈ پراسپیرٹی کے لیے کیا کام کیے, ہیلتھ یونیورسل کا کوریج کیسے دیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کوشچن کیا کہ جو پچھلے 2-3 برس تھے وہ کافی چیلنجنگ رہے ہیں دنیا کے لیے بھی اور چین کے لیے, دونوں کووڈ کی وجہ سے اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے بھی, اور یہ جو یوکرین کی ڈیولپمنٹ اور سب کچھ ہوا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اس وقت چین کے لیے چیلنجنگ ہے. پھر انہوں نے اپنا ایجنڈا جو ترجیحات سیٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور انٹرسٹنگلی کہ ان کی جو ترجیحات تھیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے تائیوان کا ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے تائیوان کو ہم نے چین کے ساتھ پیسفلی نیگوشیٹ کر کے انٹیگریٹ کرنا ہے, لیکن یہ ہم ہر صورت میں کرنا چاہیں گے اور یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے ایک پیغام بڑا واضح دنیا کو دیا کہ ہم اس کو, یہ چین کا حصہ ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے لیگلی کریں گے. عام طور پہ تائیوان کے سوال کو وہ ترجیحات میں کچھ تیسرے چوتھے درجے پر آتا تھا, لیکن نظر آ رہا ہے کہ ان کی, اور جہاں تک انہوں نے ان بٹوین لائنز کہا کہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ فورس کا استعمال بھی کرنا پڑا تو چائنا اس کے لیے تیار ہے. دوسری نیشنل کوہیژن کی بات کی کہ ہم نے معیشت کو کیسے اب آگے گروتھ کی طرف رکھنا ہے, کیونکہ معیشت چین کی بھی ریلیٹیولی سست ہو رہی ہے گلوبل اکانومی کی وجہ سے. تو انہوں نے اس کے لیے اپنی ترجیحات بتائیں کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, جو انوویشن میں ہم بھی اپنی انویسٹمنٹ بڑھائیں گے تاکہ جو ہمارا ابھی انحصار کچھ ویسٹرن دنیا پر ہے وہ کم کیا جا سکے.
تو میں بڑا کلیئرلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 5G وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا نیکسٹ جنریشن کی اکانومی کی، تو چین میسیولی اپنے ریسورسز اس طرف شفٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بات کی کہ ہم سکلز اور ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ورک فورس کے اندر۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایجوکیشن لیول بہتر کرنا ضروری ہے ان کو، ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کے لیے، پبلک پالیسی کے لیے، انوویشن کے لیے، لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ چین غالباً اب اپنے ٹرینڈ لوگوں کو ملک سے باہر کم بھیجے گا، کیونکہ ان کو انٹرنل ڈیولپمنٹ کی فوکس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر پیغام وہاں پر آیا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں کریں گے۔ انٹرسٹنگلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کے تحت سی پیک آتا ہے، وہ ٹاپ 5 پرائرٹیز میں اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوا، اس کی بجائے ایک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بات کی گئی کہ چین کیسے دنیا کی اکانومیز کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گا تاکہ ایک دنیا کے اندر امن بھی ہو سکے، اسٹیبلٹی بھی آ سکے اور ڈسپیرٹیز کم ہو سکے خطے کے اندر۔ لیکن جو ایک بڑا اسپیسیفک فوکس تھا کنیکٹیوٹی کا جو کہ ان کا چل رہا ہے، غالباً اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کافی حد تک اس کے آبجیکٹیوز چین نے میٹ کر لیے اور بیسک کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، اب یہ خود بخود بلٹ ہوتا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ چین کو اس وقت ریسورسز اپنے انٹرنل ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ چاہیے، تو ٹیکٹیکلی ابھی اس کے اوپر ان کی توجہ اب وہ ٹاپ پرائرٹی کی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ تو یہ میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آیا وہ اگلی ٹرم کے لیے سلیکٹ ہو پاتے ہیں، جو اس کا چانس بڑا برائٹ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنلی تیسری ٹرم کے لیے ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر سربراہ جو ہے وہ 2 ٹرم کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو پریزیڈنٹ شی اور ان کا ویژن لوگ خرید بھی رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ایک ہفتے کے بعد یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ کس سمت میں جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر 5 سال کے بعد چین میں، اور چین کی قیادت، سیاسی کارکن یہ کہتے ہیں کہ یہ چینی جمہوریت ہے، چین کا جمہوری طریقہ کار ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، ضلعوں سے، اور جو کینٹنز ہیں وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور قیادت کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ اس بات پہ مغربی ممالک کو کیوں اعتراض ہے؟ کیوں وہ چین کو بھی ایک مخصوص نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق چونکہ یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی ہے لہٰذا یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے اور یہاں پہ ایک پارٹی رول کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو should the West be really bothered about it؟ کہ دیکھیں جو چین کا ماڈل ہے جس کو وہ پارٹیسپیٹری سوشل کوہیژن کا ماڈل کہتی ہے کمیونسٹ پارٹی، اور ماڈرن چائنا جس کو 100 برس ہو جائیں گے یہ 2049 کے اندر، 2049 میں کمیونسٹ پارٹی کی آغاز تو 1921 سے چل رہا ہے، لیکن یہ ماڈرن چائنا اپنے 100 برس کمپلیٹ کرے گا۔ اس کے اندر چائنا کے اندر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، یہ جو سینٹرلائز سوشل جسٹس کا انہوں نے ایک ماڈل بنایا، اس کو ویسٹ نے بہت کرٹیسائز کیا، لیکن آپ دیکھیے اس وقت ڈیموکریسیز گلوبلی ڈیلیور کرنے میں اتنی کامیاب نہیں دکھائی دیتی لوگوں کو جتنا کہ چین اپنے لوگوں کی ویلفیئر میں کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسیز کے اندر جو ایک پاور کا اور ایلیٹس کا اور کرونیزم کا کیپچر گلوبلی آ گیا، جہاں پر کارپوریٹ سیکٹر اور ڈیموکریسی ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں، اس میں مارجنلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چین کا جو میں نے چینج دیکھی ہے کہ پہلے وہ بڑے غور سے سب کو اسٹڈی کر رہے تھے، باقی ماڈلز کو، اور سمجھ سیکھتے تھے۔ یہ پتہ نہیں اچھی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کا اعتماد اپنے سسٹم میں بڑھ گیا ہے اور وہ اس پہ ان کی بلیف بڑھ گئی ہے، اور اس کو اب وہ باقاعدہ ڈیفینڈ پہلے کرتے تھے، اب وہ اس کو پریچ بھی کرتے ہیں، دیکھیے ہم کیسے کر رہے ہیں، ہم سے سیکھیے۔ چین کے پاس میڈیا کی وہ انگلش سپیکنگ کی پاور نہیں ہے جو کہ ویسٹ کے پاس ہے۔ ہمیں جو زیادہ لگتا ہے کہ ویسٹ بہت کرٹیسائز کر رہا ہے کیونکہ ہم انگلش سپیکنگ میڈیا کو بڑے غور سے فالو کرتے ہیں،
ضرورت اس امر کی ہے کہ چین کے جو ترجیحات تھیں اس کے اندر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایک بڑا کمیونیکیشن کا انیشیٹو لانچ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ چین کے اندر ان کی پالیسی تھنکنگ کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اور انگلش میں لانچ کریں گے. لیکن غالباً چین ابھی ہیڈ آن اس وار کو میڈیا کی نہیں لینا چاہتا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہارون کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ اب وہ توجہ نہیں رہی چین کی جو آج سے 5-10 سال پہلے تک تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج انہوں نے ڈال دیے ہیں جو آپ نے جیسے کہا کہ کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، اور اب وہ انورڈ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعلیم اور تربیت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کو جس انداز میں انہوں نے فوقیت دی ہے، اس میں مہارت حاصل کی ہے، اسی کو میرا خیال ہے وہ اپنی بقا کا، اپنی سروائیول کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں جب اس کا. جی میں ایک بات کہتا جاؤں کہ پاکستان کو میرا خیال تھا کہ ہمارا میڈیا اور لوگ اس کو اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے ہمارے نیبرہڈ میں سپر پاور کی، اس کو کلوزلی بات کریں گے، اینالائز کریں گے، لیکن ہم اپنے انٹرنل جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہے کہ اگر اس وقت بی آر آئی کی بجائے چین کا ایک مختلف تھوڑا زاویہ بن رہا ہے تو ہم سی پیک کے اندر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو کیسے مینج کریں. ہمیں اپنی صلاحیت کیسے بڑھانی ہے کہ جو بیج بویا گیا ہے اس کو ہم کیسے بڑھا پائیں کہ لوگوں کا بھلا ہو پائے. جو ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ چین یا کوئی آ کر دے گا، مجھے اگلے کچھ سالوں میں یہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ریز کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. چین نے تو، اور چینی قیادت نے بہت جوش و جذبہ دکھایا تھا جب سی پیک کے تحت معاہدے ہوئے تھے، لیکن جو ہم نے رفتار دیکھی ہے اس کی وجہ سے غالباً ہم ان توقعات کو میچ نہیں کر سکے. ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان، فیصلہ سازی کی جو ہماری سست رفتار ایک انداز ہے، تو اس کی وجہ سے بھی شاید چینی قیادت کو کچھ مایوسی ہو. لیکن بہرحال سی پیک کے تحت پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کے ثمرات حاصل کرنا خود پاکستان کی اپنی قیادت کے ہاتھ میں ہے.